واسطے درود پاک نبی پاک علیہ السلام واجب الاحترام قابل تعظیم تکریم سلام اور گھراں دے اندر سننے والی مختصر ٹائم کے اندر قرآن پاک کی فضائل گفتگو کرنے دعائے رب العزت صحیح معنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سارے سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے بعد لگاؤ لان کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے بعد اپنی زندگی کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اصل کے اندر اس مہینے کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال، پھر نبی پاک علیہ السلام دی معراج کا واقعہ۔ تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں، تقریباً 10-12 اس مہینے کے اندر جڑے واقعات نے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ نمودار ہوئے واقعے جو اہم نے، اور بھی بہت سارے واقعات نے، لیکن جو مشہور و معروف نے اور جنہ کی امت کو پہچان ہے وہ یہی نے۔ اور بھی ہیں واقعات، تو حضرت عباس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ موضوع حضرت کسی اور دی شان کے حوالے کے نال، فضائل کے حوالے کے نال، عظمت کے حوالے کے نال بیان کیتا جاتا، لیکن اس موضوع کو یعنی کہ قرآن پاک کے حوالے کے نال قرآن پاک کے فضائل بیان کرنے کا ایک ہی ضرورت پیش ہے۔ تو اس وجہ تو اج یہ مختصر کے ٹائم کے اندر اس کو چنیا گیا موضوع کہ سوڈن کے اندر جڑا ہے، ملک سوڈن کے اندر جڑا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، نعوذ باللہ، مقدس کتاب کو سویڈن کے اندر جڑا ہے جلایا گیا۔ تو کفار ہر وقت جڑا ہے وہ اپنی سازش کے اندر لگیا رہتا ہے، وہ امت مسلمہ نو کسی نہ کسی طریقے چیک کرتا رہتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایمان کی رتی کنی ایک رہ گئی، ایمان کنا ایک رہ گیا ہے، کیونکہ کہتا میں تو بہت ساری چیزاں بیچ دیتی ہیں، میں آپ کے نال لڑ جنگ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی چیزاں وہ پہنچا دیتی ہیں انہاں دے گھراں دے اندر، انہاں دے جیباں دے اندر، دماغاں دے اندر، دلاں دے اندر پہنچ چکی ہیں۔ تو وہ پھر کسی نہ کسی بہانے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بے حدگی کرتے ہیں
کہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے کے نال شدید مذمت کرنے کہ مسلمانوں کی اللہ کی پاک کتاب جس دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں تو اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ حکومتی سطح تے جڑا ہے اس کا جواب دیتا جائے۔ ادو تک کافر جڑے نے یہودی عیسائی ہندو سکھ وغیرہ یہ ادو تک باز نہیں آ سکتے جدوں تک دونوں فارمولے تے عمل نہ کیتا جائے۔ ایک فارمولہ یہ ہے کہ بندے دے کول مسلمان دے کول ایمان والے کول مومن کول قرآن کی دولت ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیمات ہوئے ایمان والے کول مومن کول، اور دوسرا مومن بندے کول جڑا ہے تلوار ہونی چاہیے۔ قرآن دے نال جڑا ہے رہنمائی حاصل کرے، اور جدوں کوئی کافر اس طرح کی بے حرمتی کرے تو پھر ان کے سامنے تلوار رکھی جائے، ان کی گردن تے تلوار رکھی جائے، تو پھر جدوں گردن تے تلوار ہوے گی تو پھر وہ ایسی مقدسات دی توہین نہیں کرے گا۔ تو جدوں اسی انہاں دونوں چیزوں تو ہٹ چکے ہیں، مومن ہے ایمان والے مسلمان جڑے ہاں اسی انہاں دونوں چیزوں کو چھڈ دیتا، یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیمات جڑا ہے کثیر تعداد کے نال امت جڑی ہے بھول چکی ہے، چھڈ دیتا ہے، تعلیمات قرآن تو دور ہے، اور پھر امت مسلمہ نے جدوں دا انہاں کافراں دے تلوار والے وار نہیں کیتے تو ادوں دیا انہاں نے مقدسات دیا بے حرمتیاں زیادہ کر دیتی، تو شدید الفاظ کے نال انہاں دی مذمت کرنے تو اے ایسی کتاب ہے، لیکن انہوں واسطے انہوں نے ایمان چیک کیتا ہے مٹا نہیں سکتے، نعوذ باللہ انہوں نے جلائی ہے، ختم کیتی ہے اپنے طور پہ، لیکن انہوں نے کی پتا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس دا ذمہ خود اللہ رب العزت کی ذات نے دے دیا۔ اللہ رب العزت نے بہت ساریا کتاباں نازل فرمائیاں، بہت سارے صحائف نازل فرمائے، ہر نبی دے رسول تے جڑا ہے صحیفے آتے رہے، کتاباں نازل ہوئیاں، اور انہوں نے وچوں مشہور ہے 4 کتاباں، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تورات، زبور، انجیل مختلف انبیاء تے نازل ہوئی، تو او اللہ دیا کتاباں سی، اور پھر اللہ رب العزت دی کتاباں نازل فرمائیاں نبیاں تے، تو آخر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جو نازل فرمائے قرآن مجید کی کتاب، وہ کتاب اللہ تے ہے، تورات کتاب اللہ ہے، زبور کلام اللہ کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن ایک قرآن کی خاصیت ہے کہ قرآن جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا، اس کی خاصیت ہے کہ ایک کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب نو نازل فرمایا،
نازل کرن کے بعد تورات، زبور، انجیل، تمام جتنے بھی صحیفے آئے، اللہ رب العزت نے کسی نے بارے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس دی حفاظت کراں گا، میں اس دی دیکھ بھال کراں گا۔ نہیں، تورات موسیٰ نو دے دیتی، انجیل عیسیٰ نو دے دیتی، زبور داؤد نو دے دیتی، صحیفے ابراہیم نو دے دیتے، اسماعیل نو دے دیتے، اے تمام صحیفے اور کتاباں انبیاء نو دتیاں، لیکن اپنی ذمہ داری نہیں لئی۔ اللہ نے فرمایا کہ انہاں دی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں حفاظت دی۔ لیکن جدوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی، اللہ کے رسول اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوں باری آئی تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جڑا میرا یار ہے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تھوڑے مردوں وچوں کسی دا باپ نہیں ہے، لیکن یہ آخری رسول اور نبی بن کے آیا ہے، آخری رسول اور نبی بن کے آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا آخری رسول بن کے آیا، میرا نبی بن کے آیا ہے، تے میرا محبوب ہے، تے میں اس محبوب کو کتاب بھی ایسی دینی ہے کہ اس تو بعد کوئی کتاب ہی نازل کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، خود ذمہ لیا۔ آج ایم پی ایم این اے وزیر اعلیٰ کوئی چودھری وڈیرا وہ ذمہ لے لیتا ہے کہ بندے دا، کسی بندے دا کہ یار تو میری پناہ میں آ جا تے میں تیری حفاظت کراں گا، تینوں کوئی بندہ ہاتھ نہیں لاوے گا، کوئی بندہ تینوں چھو نہیں سکے گا، کوئی بندہ تیرے نال کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ لیکن قربان جاوی کلام پاک تو، قرآن پاک تو اللہ نے فرمایا کہ اس دا محافظ میں ہاں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ کو قرآن آپ پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی اس نو ذکر نو نازل کیتا، کہ نہ ذکر ہے جڑا قرآن مجید ہے۔ فرمایا انا له لحافظون، فرمایا اسی اس دے محافظہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس نو ذکر بھی، اس ذکر نو قرآن مجید نو نازل خود فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی اس دی حفاظت بھی خود کران گے۔ اور سمیٹن والے اور کافراں تے یہودیاں تے عیسائیاں تے سکھو، اور تسی قرآن پاک نو جلا کے اے ثابت کرنا چاہندے ہو کہ اسی قرآن مجید نو مٹا دیواں گے، اس نو ختم کر دیواں گے، جویں تسی تحریف کر لی تورات دے اندر، انجیل دے اندر تعریف کر لئی، زبور دے اندر تحریف کر لئی۔ میں قربان جاواں اللہ رب العزت دے نام تو جائے اللہ رب العزت نے فرمایا اور کافروں یہودیوں عیسائیوں تسی ہر چیز دے اندر تو بدل کر سکتے ہو، پر جڑا میں محمد نو کلام دیتا ہے، جڑی میں کتاب دیتی ہے، ان دے اندر تسی ایک حرف دی بھی تعریف نہیں کر سکتے، اس نو تسی مٹا نہیں سکتے، اس زاری ورگیاں نو تے تسی جلا لو گے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیوں، اللہ فرماندا ہے کسے چیز دا کوئی ذمہ دار ہے، کسے دی جان دا ذمہ دار کوئی بن جاندہ ہے، وزیر اعلیٰ بن جاندہ ہے، مشیر بن جاندہ ہے، وزیر اعظم بن جاندہ ہے، قربان جاوا کسے دے مال دا کوئی محافظ بن جاندہ ہے، لیکن میرا اللہ وہ محافظ ہے۔ جائے آکھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیری بھی حفاظت کران گے، جڑا تینوں کلام دیتا ہے اسی اس دی بھی حفاظت کران گے۔ اسی جڑا تینوں کلام دیتا ہے، قرآن پاک دیتا ہے، اسی اس دی بھی حفاظت کران گے۔ اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے ہو،
اج مسلمان امت نے قرآن چھڑ دیتا، حالات جڑے نے چینج ہوندے گئے، تبدیلی آندی گئی۔ او مسلمان جڑے نے حکمرانی کردے سی او غلامی دے اندر آ گئے نے۔ جنہ مسلماناں نے حکمرانی دا جڑا علم بلند کیتا ہویا سی، جدوں قرآن چھڈیا، محمد دے فرمان چھڈیا، جدوں تعلیمات محمدی تو دور ہوئے، جدوں تعلیمات قرآن تو دور ہوئے، پھر دنیا نے دیکھیا ہے مسلمان کثیر تعداد دے اندر بھی ہون گے تے ذلیل و خوار ہون گے، غلامی کردے نظر آون گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسی محمد دی تعلیم نو چھڈ دیتا ہے۔ قرآن دی تعلیم تو جدوں دور آیا ہے، قرآن دی تعلیم تو جدوں دور آئے تے پھر کفار نے ساڈے اوتے اپنا ہاتھ رکھ دیتا وے۔ اپنا جدوں ہاتھ رکھیا ہے پھر سانو اپنا غلام بنایا ہے۔ غلام پھر اونجی کردا ہے جویں اوندا آقا کہندا ہے، تے سانو قرآن نے دسیا ہے، محمد دے فرمان نے دسیا ہے، یہودیاں تے عیسائیاں دی غلامی نہیں کرنی، غلامی کرنی ہے تے محمد کریم دی غلامی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، محمد کریم دی غلامی کرنی ہے۔ آؤ مسلمانوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والیو، جدو تسی ایمان لے کے آ جاؤ، پورا قرآن پڑھ لو، پورا قرآن پڑھن تو بعد تھوڑے دل دے اندر شک نہ آ جاوے کہ اس کتاب دے اندر کوئی شک ہے، کوئی پوری سورت پڑھ لوے، کوئی حافظ بن جاوے، کوئی ترجمے دے نال پورا قرآن پڑھ لوے، لیکن آخر تے جا کے کہہ دے کہ اس کلام دے اندر شک ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والے ہو، جدو تسی ایمان لے کے آ گئے ہو، اس کتاب نو پڑھو گے، اللہ رب العزت فرماندا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میں کلام دے شروع تو یہ گل تھانوں دس دیتی ہے، اس پوری کتاب پڑھن تو بعد تھوڑے ذہن دے اندر اے نہ آ جاوے کہ اس کلام دے اندر کوئی شک ہے، کوئی عیب والی گل ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک ہوئی کیوں سکدا ہے؟ اس دا محافظ کون ہے؟ میرا اللہ رب العزت ہے، احکم الحاکمین ہے۔ او اللہ حفاظت اس قرآن دا ذمہ لیا ہوا ہے، اس دے اندر کسی قسم دی تعریف نہیں آندی۔ آؤ جے مسلمانوں قرآن نو پڑھنا چاہتے ہو، جے قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزار دے، جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق اسی زندگی گزار دے، تے اج غلامی نظر نہ آندی، اج بھی مسلمان حکمرانیاں کرتے نظر آندے، لیکن غلامی دے دور دے اندر آ گیا تے اس واسطے جڑے نے کافر نے وہ نجائز فائدہ اٹھاندے نے۔ کدی ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی تے بے ادبی کردے نے، کدی مقدس کتاب دے بے حرمتی کردے نظر آندے نے، کدی صحابہ دے بغض نظر آندے نے، کدی اہل بیت کسے فرد دی جڑی ہے بے ادبی تے گستاخی کردے نے، کسی صحابی دی بے حرمتی کردے نظر آندے نے۔ وجہ کی ہے؟ جدو مسلمانوں نے اس قرآن چھڑ دیتا، محمد دے فرمان چھڑ دیتا، قرآن دی تعلیم تو دور ہو گئے، محمد دے فرمان تو دور ہو گئے، تے پھر ساڈا مقدر جڑا ہے وہ عزت نہیں بننا، ذلت بننا ہے۔ ادو ہی عزت کا تاج پہنایا جائے گا جدو اللہ دے قرآن تے عمل کران گے، محمد دے فرمان تے عمل کران گے، ماشاءاللہ۔ ادو ہی ساڈا جڑا ہے مقدر عزت دے اندر آوے گی، عزت جڑی ہے وہ ساڈی ودے گی۔ کس طرح؟ اللہ فرماندا ہے اس قرآن نو پڑھن تو بعد اے ایمان والے اور تھوڑے دل دے اندر شک نہ آوے۔ کیوں فرمایا اس کتاب دا میں محافظ ہاں۔ ہن کتاب جڑی ہے 30 پارے دے اندر نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت فرماندا ہے اس کتاب نو اسی نازل کیتا ہے، اس دے اسی محافظ ہاں۔ نہیں جے مکے دے اندر کافر جڑے نے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن سنایا، لوکی کافر کہندے نے اے جڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنایا ہے، اے محمد دا خود کلام بنایا ہے، اے نعوذ باللہ شاعر نے، انہوں نے اپنے خود کلام بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا تسی یہ کہندے ہو اے محمد دا کلام ہے، اگر تسی اس دے اندر سچے قل فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اللہ نے قیامت تک چیلنج کر دیتا کافراں تے منافقاں نو تے مشرکین تے یہودی عیسائیاں نو، تمام کافراں نو جڑے اللہ رب العزت نے جڑا چیلنج کر
کر دیتا. فرمایا جی اگر تسی کہندے ہو کہ محمد دا کلام ہے پھر سن لو میں اللہ جڑا تھوڑے نال چیلنج کردا پیا. اگر تسی بڑے فصیح و بلیغ ہو, عرب والے کہندے سی کیونکہ اسی بڑے فصیح و بلیغ ہاں, اسی بڑے جڑے فصاحت و بلاغت دے ماہر ہاں. اللہ نے فرمایا پھر سارے مل جاؤ, کافر سارے کٹھے ہو جاؤ, کافر جڑے منافق اور مشرکین سارے کٹھے ہو کے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. فرمایا تسی جنہاں دی پوجا بھی کر دے ہو انہاں نوں بھی بلا لو تے پھر بھی تسی جڑا ہے اپنے دعوے دے اندر اگر سچے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا پھر اس ایک قرآن دی صورت ورگی کوئی صورت بنا کے لیاؤ نا, اس قرآن ورگی کوئی ایک صورت بنا کے لیاؤ نا. فَأْتُوا بِإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا اگر تسی اس دعوے دے اندر سچے ہو تو پھر لے کے آؤ نا. تے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. فرمایا تسی اے اگر کرو تو پھر کر بھی نہیں سکتے. فرمایا تسی اے کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. فرمایا اے تھوڑے بس دا ہی کام نہیں, یہ تھوڑے بس دا ہی کام نہیں کہ تسی کوئی صورت بنا لو. پھر فرمایا چلو صورت نہیں تو پھر کوئی ایک ایت ہی بنا کے دکھا دو, کوئی ایک ایت ہی بنا کے دکھا دو. تو کوئی نہیں لے آ سکیا. فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تسی ہرگز صورت بنا نہیں سکتے, کوئی ایت بنا نہیں سکتے. تھانوں اے پتہ ہونا چاہیے اے محمد دا کلام نہیں, اے رب دا کلام ہے, اے رب دا کلام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا کلام پڑھ کے تھانوں سناتا ہے. اے کلام جڑا محمد دا نہیں, اے اللہ رب العزت دا ہے. تو مسلمانوں اسی جدوں دی اے قرآن پاک نو چھڈیا ہے, تعلیمات دور ہویا, تو پھر اللہ رب العزت دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں اسی اپنا یارانہ توڑیا ہے, اسی اپنی تعلیمات کافر دی تعلیمات تے عمل کیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو اسی پیچھے کیتا ہے, تو پھر دوستو اے نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ میرے دین تے چلو تے عزت پاؤ گے. جے اسی اس دین نو چھڈ کے تے اسی چاہیے بھی سانو عزتاں ملن, عزتاں نہیں پھر بھئی ذلت مصدر بنے گا. اے توجہ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. فرمایا الحمد لے کے والناس تکر اللہ رب العزت نے 30 بارے نازل کیتے ہیں, کتے 30 بارے, اور فرمایا کہ میں ان دا محافظ ہاں. جس دا محافظ اللہ ہوئے, جس دا محافظ اللہ ہوئے, نہ تے اندر وچوں کوئی صورت نکل سکتی ہے, نہ کوئی ایک سپارہ نکل سکتا ہے, نہ کوئی 10 سپارے نکل سکتے ہیں, نہ 9 سپارے نکل سکتے ہیں. جتنے ہان اتنے امت کے کول موجود نے اور قیامت تک اتنے ہی الفاظ اور حرف جڑے نے محفوظ امت کے کول رہن گے. کسی قسم کا بھی کوئی کچھ کہے بھی رد و بدل ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا, کوئی کبھی کھا گیا پی گیا, کچھ بھی نہیں. نہ ان دا محافظ جو اللہ رب العزت ہے. تو پھر جڑا ہے جڑا کہے بھی اندے وچ قرآن پاک دے اندر کوئی تحریف ہوئی, کوئی کھا گیا, کوئی پی گیا, کوئی ختم ہو گیا, 10 بارے ختم ہو گئے نے, تو لہذا وہ اللہ تے جڑا ہے جھوٹ باندھ رہا ہے, اللہ تے جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ کہندا میں اس دا محافظ ہاں, میں اس دی حفاظت کرن والا ہاں, میں اس دا محافظ ہاں. تے بندہ کہے نہ ان دے تے کچھ سوارے ختم ہو گئے نے, کچھ کھادے گئے نے, کوئی اگے ردو بدل ہو گیا. تو لہذا اے جڑا ہے جھوٹ ہے خود اللہ رب العزت نے باندھا جا رہا ہے. تو اس وجہ تو جڑا اے کہے گا کہ قرآن دے اندر کوئی سپارہ کم و بیش ہو گیا ہے تو وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. اور مسلمانوں پھر قرآن پڑھنے والے قیامت والے دن اللہ رب العزت دنیا دے اندر جڑا مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پاک دی تعلیم دے گے, حفظ کراون گے, اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے بچے نو حفظ قرآن کراوے, حافظ بناوے, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بچہ جڑا ہے اپنے 10 افراد دی سفارش کرے گا. کتنے بندے دی؟ 10 سفارش بندیاں دی کرے گا. اور پھر صرف اینا نہیں, جب ماں باپ نے انہوں اس پاسے لایا
کل قیامت والا دن ہوئے گا، دنیا ساری سامنے ہوئے گی اور دنیا دے بڑے بڑے چودھری چودراہٹ ایم این ایم پی اے تھلے ہون گے اور غریب ماں باپ جہاں قرآن پاک دی تعلیم دی دیوائی ہوئے گی، اپنے بچے کو حافظ بنایا ہوئے گا، قرآن دی تعلیم دیوائی ہوئے گی، اللہ رب العزت فرمائے گا چل بھی حافظہ تو دنیا دے اندر میرا قرآن مجید پڑھیا سی، میرے قرآن مجید نے حفظ کیتا سی، اپنے سینے دے اندر سمویا سی، میری اس حفاظت کو تو محفوظ کیتا سی اپنے سینے دے اندر، تو فرمایا چل ہن تیرے ماں باپ نو جہاں غریب تیرے ماں باپ نے محنت مشقت کر کے آپ بھوکے پیاسے رہ کے تینوں جڑا حفظ کرایا ہے، اج ویکھ تیرے ماں باپ نو دنیا کے سامنے اعزاز کیسا دینا وا، اللہ رب العزت جڑا ہے اس دے والدین نو ایک سونے دا تاج دے آئے گا، تاج پہنایا جائے گا اور اس دی چمک اینی ہوئے گی کہ سورج دی روشنی جڑی ہے ان دے اندر کم ہو جاوے گی، یعنی کہ ہن دھوپ نکلی ہوئی نا تے جڑے بندے نہ کے آ رہے ہیں انہوں نے تو تھوڑی تھوڑی جڑی ہے محسوس ہو جاوے گی، انہوں نے اینی گرمی لگے گی، لیکن جدوں ہی وقت تھوڑا تھوڑا گزرتا جاوے گا تو پھر جڑا ہے انہوں نے دھوپ جڑی ہے وہ چبھنی شروع ہو جاوے گی اور اتنی روشنی ہے، تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جڑے حافظ ہون گے اللہ رب العزت انہوں نے والدین سونے دا تاج پہنا کے امت کے سامنے جڑا ہے سرخرو کرے گا، اور پھر صرف اینا نہیں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا والدین اپنے بچے نو ناظرہ پڑھاتا ہے، ایک حفظ اور ایک ناظرہ پڑھاتا ہے، تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دے والدین نو کل قیامت والے دن جڑا ہے جنت دے اندر سونے دا تاج پہنایا جائے گا۔ تو قرآن دی تعلیم دی طرف امت نو جڑا ہے جوڑیا جاوے، قرآن دی تعلیم دی طرف امت نو لایا جاوے تاکہ قرآن جڑا ہے وہ امت پڑھے اور قرآن دی تعلیمات تے جڑا ہے امت عمل کرے، تو پھر ہی بندہ جڑا ہے سرخرو ہو سکتا ہے اور جڑا ہے پھر ہی اینا کفار تے مسلمانہ دی حکمرانی آ سکتی ہے۔ وہ دو ہی فارمولے نے، یا قرآن دے عمل ہوئے یا محمد دے فرمان دے فرمان، انہاں دونوں تو بغیر مسلمانہ دی حکمرانی نہیں آ سکتی، اور پھر انہاں نو چھڈ کے مسلمان چاہن کہ اسی جڑا ہے بادشاہ لویں اسی حکمرانیاں کرے، تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر ذلت در در دی ملک بے گھر گھر پریشانیاں حال ہون گے۔ تو دوستو قرآن ایسی اہم کتاب ہے کہ جس دا محافظ اللہ رب العزت ہے۔ قرآن پاک یہ انج نہیں آ گیا سارے کو ایویں محفوظ طریقے دے نال، اندر بڑیاں پیچھے مشقتاں تکلیفاں بزرگاں نے برداشت کیتیاں نے، پریشانیاں برداشت کیتیاں نے، پھر جا کے جڑا ہے قرآن پاک جڑا ہے سارے کو آیا ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی آپ نو اس قرآن کے مسئلے دے اندر گرفتار کیتا گیا اور تکلیفاں تنگیاں پریشانیاں دے عالم دے اندر رکھیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے کنویں دے اندر قید کر دیتا گیا، رکھ دیتا گیا۔ تو آپ دے شاگرد اکٹھے ہوئے، جدو شاگرد اکٹھے ہوئے انہیں آخیا استاد جی نے دا دور ہے تے سانو ہور پڑھان والا بھی قرآن پاک کوئی نہیں تے بڑا مسئلہ بنے گا۔ استاد نے آخیا دے اندر جیل دے اندر کنویں دی، فرمایا پتر تکلیف مینو ہے، مصیبتاں مینو ہے، انہوں نے مینو قید کیتا ہے، میری زبان تے بند نہیں کیتی، میری زبان تے بند نہیں کیتی۔ فرمایا پترو کنویں تے ہر روز آ کے آنا تھوڑا کام ہے اور تعلیمات محمدی دینا میں محمد کا کام ہے۔ اچھا وہ بچے جڑے نے پھر روزانہ آندے اور امام محمد رحمت اللہ تعالی آپ نے پھر اللہ رب العزت نے جو کرم فرمایا آپ سے، آپ نے پھر جڑا ہے انہاں بچیاں نو جڑی تفسیر پڑھائی اور تعلیمات کنویں دے تھلو جاری کیتی، وہ 30 جلداں دے اندر جڑی ہی کتابی شکل دے اندر نظر آ گئی۔ پھر انہیں نہیں، جدوں اے لائبریری دے اندر کتاب آئی تو ایک جڑا ہے یہودی عیسائی پادری انہیں بغداد شریف کے اندر آیا اور دیکھا کہ لائبریری کے اندر جڑی ہے وہ 30 جلداں دی کتاب پئی ہے تفسیر، دیکھی
مصنف کا نام ویکھیا کہ امام محمد مصنف ہے، تو کہنے لگا کہ یار اے امام محمد دے وہ نہیں جڑے قید نے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل وہی بندہ ہے، قید ہے۔ انہوں نے کہا پھر اے فرمایا کہ ان دا راز نہ پوچھ، اے بڑا راز اوکھا ہے۔ انہوں نے کہا کی؟ انہیں آخیا اے امام